ایک بار آپ کو پھر سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں جہاں پر احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کوتاہیاں اگر رہیں تو انہوں نے لانگ ٹرم سٹرکچرل امبیلنسز ہماری معیشت میں پیدا کیے ہیں جن کو شاید کوئی حکومت بھی 5 سال کے اندر فکس نہیں کر سکتی، چونکہ انہیں درست کرنے کے لیے آپ کو 10-15 سال کا وقت چاہیے۔ تو وہ ہمارے قومی مسائل ہیں، اور اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن نے اپنے ابتدائی خطاب کے اندر حکومت کو ایک بہت فراخ دلانہ پیشکش کی تھی۔ اس سے پہلے پچھلی ہماری حکومت میں وزیر خزانہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم تمام سنجیدگی کے ساتھ تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت آئے وہ ان بنیادی ایشوز کے اوپر کسی قسم کی ابہام سے دوچار نہ ہو اور ہم ان مسائل کو اوور 10 to 15 ایئرز حل کریں۔ جناب اسپیکر، ہم جس دور میں آج داخل ہو چکے ہیں یہ دور کئی لحاظ سے انسانی تہذیب میں، انسانی تاریخ میں بہت ہنگامہ خیز دور ہے، چونکہ تبدیلی کی رفتار وہ تبدیلی نہیں کہ جس کے اوپر اس حکومت نے الیکشن لڑا تھا، بلکہ وہ تبدیلی کے جو دنیا کے اندر پیراڈائم چینج لا رہی ہے، پیداواریت کے اندر، مسابقت کے اندر اور معیشت کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ ہم ایگریکلچر اکانومی کا حصہ تھے، پھر ہم 300 سال انڈسٹریل اکانومی میں رہے، اب یہ دنیا نالج اکانومی میں داخل ہو چکی ہے اور 4th انڈسٹریل ریولوشن ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور چند سالوں میں یہ معیشت، دنیا کی عالمی معیشت ان ضابطوں پر چلی جائے گی جن کی ابھی ہمارے پاس ABC بھی نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی دنیا پیراڈائم شفٹ لا رہی ہے پروڈکشن کے اندر، کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ری ڈیفائن کرے گی، کس طرح سے آٹومیشن روبوٹکس ہمیں امپیکٹ کرے گی، کس طریقے سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا ہماری دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے بایو ٹیکنالوجی تبدیلی لا رہی ہے، نینو ٹیکنالوجی تبدیلی لا رہی ہے۔ آج شاید ہمیں ان کا پوری طرح ادراک نہیں، اور اگر ہم نے اس کے لیے ریسپانسونیس لانی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ریسپانس کسی ایک حکومت کے دور میں ممکن نہیں ہے، یہ 10, 15, 20 سال کے اوپر ہم اپنے ملک کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو ان ایشوز کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہم نے جب حکومت سنبھالی تو اسی لیے جہاں فوری مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی کی، ایک لانگ ٹرم ایجنڈے کے اوپر بھی کام کیا اور اس کو ویژن 2025 کہا۔ اس کے لیے ہم نے چاروں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا، اس میں PTI کی اونرشپ بھی حاصل کی، اور KP کے اندر جو حکومت تھی پرویز خٹک صاحب کی، اس نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ سے بھرپور قائم علی شاہ صاحب کی اس وقت سربراہی میں حصہ لیا، اور بلوچستان سے جو نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب، انہوں نے حصہ لیا، اور ہم نے ایک نیشنل ڈاکومنٹ بنایا جس کو ویژن 2025 کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو بھی آئے اور جائے، ہمیں بھی پتا تھا کہ 2018 میں الیکشن ہے، ہو سکتا ہے ہم حکومت میں آئیں یا ہم حکومت میں نہ آئیں، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا بائی ان لینے کا مقصد یہ تھا ان اہداف کے اوپر جو ہم نے لانگ ٹرم ویژن میں یا پلان میں رکھے ہیں، ہم پاکستان کے سفر کو مستقل طور پہ جاری رکھیں۔ ہمیں وزیر خزانہ کی تقریر میں اس کا کوئی جھلک نظر نہیں آئی کہ جو پاکستان کے سٹرکچرل پرابلمز ہیں، جو لانگ ٹرم پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے۔ کیا حکومت اس ویژن کو آج بھی اون کرتی ہے یا اس کے اندر تبدیلی لانا چاہتی ہے؟ آپ دیکھ رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور احسن اقبال اظہار خیال کر رہے تھے۔